الرحمن الرحیم ہو کے پاک نام کا خاصہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ گویا انسان اپنے ارادے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا عمل پیرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دیں۔ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کے آڑ بننے کی کیا کیفیت ہے، یا آدمی کے دل کا اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہونے کا کیا مطلب ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے، ان کا لغوی معنی تو معلوم ہو سکتا ہے لیکن حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ بعض اکابر حضرات یا حضرات بڑے حضرات تعویل کرتے ہیں، مراد اس سے اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہے۔ الحمدللہ ان سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ایسی چیزوں پر ہم صرف ایمان لانے پر مجبور ہیں، ان کی کیفیات کے سمجھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ تو میں کر رہا تھا، جب انسان کو بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پر بلا کر کسی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے گا؟ جب خدا اپنے دروازے پر آنے کی کسی کو توفیق دے تو یہ اس کا فضل سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے۔ میں انگریز کے زمانے میں CID والوں سے کہا کرتا تھا کہ نماز کی نیت سے مسجد میں آیا کرو، اور یہ کہ اللہ کا بندہ جو پیغام سنائے گا اسے سنائیں گے۔ باقی رہا انگریز کو ڈائری دینے کا معاملہ، تو کہہ دیا کرو نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صدق دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے۔ عموماً غرباء اور متوسط الحال مسلمان ادھر کا رخ کرتے ہیں، مغرور مالداروں کو یہ نعمت کہاں نصیب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن ساتھ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا، آگے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک اور جگہ پر ہے کہ کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا۔ دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دیندار وہ ہے جو رب کو یاد رکھے ہیں۔ بس الحمدللہ آپ اپنی جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے محل میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنے مکان میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
بلکہ ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، ان کا ایک ملفوظ سنا ہے، فرمانے لگے ابا جی فرماتے کہ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے، جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر ہے، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا مکان بنا لیں، اچھا جوتا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یہ بھی اس نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے الحمدللہ۔ یعنی کتنی آسانی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، بڑوں کی باتیں سامنے ہوں تو میرے کروں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ہر ایک کی قدر پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ ہے۔ ایک آدمی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، بالکل ہے سادہ کپڑے پہن رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے کوئی آگے درویش سمجھیں، میرے کروں ہے یہ بھی میرے کروں، یہ بھی ہے نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، باقی جو حالت بھی اللہ پاک نصیب فرما دے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے، بس ان چیزوں کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے، یاد رہا آگے یہ چیزیں مل جائیں، اللہ کو آسانی سے میسر ہو جائیں، ٹھیک اللہ تعالیٰ ہے۔ طالب علم خر بات تو ہم بعض دفعہ بھول کر جاتے ہیں نا، ایک دفعہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر آئے تو ایک طالب علم ان سے جمعے کی نماز رہ گئی، پوچھا کہتے میرے کپڑے استری نہیں ہوئے تھے، اور یعنی کپڑے استری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جمعے کی نماز ہے، یعنی اتنا ان چیزوں کو دل میں داخل کرنا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ خیر طلباء ہیں، ان کو تو استری خیر کو اتنی ضرورت ہے، کبھی کبھی کر بھی لیں، کوئی طلباء طلباء کے لیے تو بس یہی ہے کہ جتنا ہو سکے بس اپنے آپ کو بس مٹا کر ہی رکھے ہیں، انشاءاللہ کوئی چیز مل جائے اللہ تعالیٰ کا انعام، نہ ہو تو بس الحمدللہ ہے۔ باقی کبھی کبھی ہیں یہ چیزیں ہیں، اگر نیک طریقے سے اپنا بھی لیں گنجائش الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی ان چیزوں کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اگر سہولت سے مل جائیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، چلو الحمدللہ۔ کبھی جیسے میں نے کیا نا، اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا کپڑا پہن لیں، کبھی کبھی کوئی استری بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ بھائی کبھی استری ہوئے نہیں تو طبیعت کے اوپر بالکل پریشانی گرانی کہ بھائی کیسے ہیں۔ بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہے، ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد نے جب بیچارے بعض دفعہ ایسا بھی بہت گزرا خود ہی دھوتے تھے، ایسے بھی بزرگوں کے اپنے اپنے انداز رہے۔ بعض تو میں حاضر ہوا ہے چبڑ جی والے استادوں کے پاس، اپنا وہ خال بواسیر کی تکلیف تھی تو اپنا جو کیا کہتے ہیں جو وہ خود ہی دھو رہے، میں نے کہا اس صحیح میں دھو دوں تو انکار کر دیا، تو خود ہی دھو رہے لگے، حالانکہ بڑھاپا بھی ذوف بھی یا رکھنا میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بعض اللہ والوں کی نظر اس پر ہوتی ہے، ہم جو کو خدمت کر رہے ہیں بس اس کا صلہ اوپر مل جائے الحمدللہ ہے۔ باہر آپ پر شفقت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بھی کبھی خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ چناب نگر میں تشریف فرما، میں قدموں میں بیٹھا ہوا تو میں نے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کے پیر دبا دوں، میں آپ کے پیر دبا دوں، فرمانے لگے دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا الحمدللہ ہے۔ نیت بلا دی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہیں باقی ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب دام برکات اللہ علیہ جامع عبداللہ میں تشریف فرما، حضرت سے کچھ ساتھی کہنے لگے حضرت ہم آپ کو دبا دیں، فرمانے لگے ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے عرض کرتے دبا دیں، فرمایا ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے۔ یہ بزرگوں کی سب اپنی اپنی ہیں نیک نظریں رہی ہیں الحمدللہ، اس لیے
مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، اصل یاد رکھنا ہے۔ ہاں بس جیسا اپنے بزرگوں کا مزاج ہو اس انداز سے ان کے ساتھ محبت سے پیش آ گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث شروع میں کسی کو جوتا بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، وہ جوتا اٹھا رہے دور سے فرماتے اور جوتی چور میری جوتی لے کے جا رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کوئی طالب علم پاس کھڑا ہو اور جوتا نہ اٹھائے تو ناراض ہوتے تھے، یا کرم بھائی یہ اپنے اساتذہ کے ہیں، خدمت کو سعادت سمجھے ہیں، وہ تربیت کے لیے فرماتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے سب انداز میں خیر ہی خیر ہیں، بس درمیانہ انداز ہم طلباء کے لیے ہے، ہم ہے طلباء کے ادنیٰ خادموں کے لیے ہے کہ خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جا رکھنا ہے، کوئی محبت سے پیش آ جائے ہیں، تھوڑا بہت موقع دے دیا کوئی حرج بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اور ہاں طلباء کے لیے بس یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کی، اپنے بزرگوں کی ہر خدمت کو سعادت سمجھیں الحمدللہ، اور اساتذہ کرام کا جذبہ یہ ہو ہمارا کوئی جوتا سیدھا کرے نہ کرے، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کرنی بدل ہم دیتا۔ تو انشاءاللہ اس خیال سے دل پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی کبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ محبت سے پیش آ گئے، ان کو وہ خیر دعائیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہے خود ان چیزوں کی بس ہے، خود جو کچھ ہے سب کچھ اوپر کے لیے ہے، وہ تو پیش ہی پیش انشاءاللہ ہمارے نیک اساتذہ کا جذبہ پہلے سے ہی اللہ نے دلوں میں نصیب فرما رکھا ہے الحمدللہ، خدمت کا اور محبت کا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے، اللہ خوب برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بزرگ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اساتذہ کرام کو دو نصیحتیں فرماتے تھے، ایک یہ کہ جو استاد اس بات کا حریص ہو کہ مجھ سے طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت ڈال دیتے ہیں الحمدللہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام ہیں جو ہمارے اکابر حضرات کے روحانی فرزند ہیں، جہاں بھی ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نیک جذبہ رکھا ہوا ہے، بیچارے ہر ایک اپنے اپنے نیک انداز سے محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں الحمدللہ، پورے علاقے سنبھال رکھے ہیں، اور فیض یہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آم کا درخت یہاں لگ رہا ہے لیکن پھل اس کا کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، ایسے یہ جنت کے باغ ہیں سب ہیں، ان کا فیض کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کے شاگرد ہیں یا اب آپ دیکھیں گے بالکل کوئی ملکوں میں آپ کو ملیں گے یا خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کرام کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فی سبیل اللہ خدمت کریں، یہ بھی ایک نیک جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے کیونکہ اس کام کی اصل شان تو یہی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دعوت دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، یہ نیک جذبہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ہر فرمائے لگے کہ دوسری فرماتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو جو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ اضطراری طور پر لے رہے ہیں، بامر مجبوری لے رہے ہیں، آج اگر اللہ معاش کا کوئی اور بندوبست کر دے ہم آج ہی سے یہ تنخواہ لینا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اس نیت پر تنخواہ لینے کے باوجود مفت پڑھانے کا ثواب ملے گا، یعنی کتنی اچھی نیت بتلا دی الحمدللہ ہے۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے آ گئی، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، دیانتداری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ روزی یا کوئی بھی وسیلہ اپنا رکھا ہے، چاہے لاکھوں میں نفع ہو جائے، یہ آپ کی امانت داری کی تنخواہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا گزر بسر ہے، چاہے وہ دال روٹی سے ہو جائے چاہے وہ زردہ پلاؤ سے ہو جائے۔ آ گئی ہاں جو نیکی کی تنخواہ ہے وہ اللہ آخرت وہ پڑھ دیں گے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کروں ہر نیک عمل کا اس کی برکات یہاں بھی ظاہر ہوتی ہیں الحمدللہ ہے، نیکی کی الحمدللہ اللہ پاک اللہ تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرما دیں گے، اور پتہ نہیں کتنی
اللہ آفتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور کوئی تکلیف آ بھی جائے اللہ اس کے اوپر صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال نیکی کے ثمرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کی برکات الحمدللہ ہے، چاہے وہ ہیں وہ آگے ہے صبر کی شکل میں، شکر کی شکل میں، قناعت کی شکل میں، رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی شکل میں، اس کے پھر مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اللہ بہرحال بس اپنی رضا میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے ہیں، لگے رہے خدمت میں، جہاں بھی اللہ موقع نصیب فرمائے سب کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے الحمدللہ۔ بھائی ظاہر صاحب اپنے بھائی یونیورسٹی میں ہیں پنجاب کالج میں ہے، ہاں بس عرض کرتا رہتا ہوں سکول کالج کچھ میں ہائی سکول میں جانا ہوا، وہاں سکول کے بچوں سے ایک بھائی پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو پھر ایک ہی جملہ فرمایا، آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ بس یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہیں۔ نیک اساتذہ کی ہر جگہ ضرورت ہے الحمدللہ، ہاں ان کو خالی نہیں چھوڑنا، ورنہ میرے کروں بڑے فتنے ہیں یاد رکھنا۔ ہاں ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب بیان میں فرمانے لگے، فرمایا ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو ورنہ گودیں بہت ساری ہیں کسی اور میں جا کے رہیں یاد رہیں، تو بس ان کے ایمان کی حفاظت ہے، ان کے اخلاق کی وہ ہیں، ان کے ان بچوں کی بھی میرا کروں مسلمان کا سینہ تو سونا ہے الحمدللہ ہے، ان بچوں کی تختی بھی سفید ہوتی ہے، پھر آپ دیکھ لیں جیسا ان کو ماحول ملتا ہے ویسی پھر اثرات، اگر ان کو نیک ماحول۔ اب حضرت مولانا قاری ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک کالج میں پروفیسر تھے، لیکن چونکہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ الحمدللہ، وہ حضرت کی نیکی اور تقوی کی برکت سے اب وہ حضرت کے جو شاگرد وہاں کے کالج میں پڑھے ہوئے، جب وہاں محکموں میں گئے تو بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت کی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، وہی 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ طلباء ہیں یہ اپنے اساتذہ کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، اور ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ حضرات کا یہ نہیں الحمدللہ نیکی کا اثر، آپ کا اس نیک حلیت کی اثر الحمدللہ الحمدللہ، وہ آپ کی آنکھوں کو بھی پڑھیں گے، آپ کی زبان کو بھی پڑھیں گے الحمدللہ اللہ ہے۔ مسلمان تو مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تب کو اللہ خوشی ہمارے نیک استاد تشریف لائے، طلباء کو نصیحت فرما رہے، فرمانے لگے طلباء کے 2 سبق ہوتے ہیں، ایک سبق تو اپنے اساتذہ کرام کو سناتے ہیں، وہ کتابوں کا سبق ہے، وہ اپنے اساتذہ کرام کو سنائیں گے، گردانوں کا سبق ہے، یا آپ سکول میں پڑھ رہے ہیں سکولی کتابوں کا سبق ہے، اور ایک سبق فرمایا ہے اپنے محلے والوں کو سنائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو۔ فرمایا گھر والے تو آپ کی کتاب کا سبق نہیں سنیں گے، وہ آپ کے اخلاق کا سبق سنیں گے، وہ آپ کے کردار کا سبق سنیں گے کہ مدرسے میں جانے کے بعد ان کے اخلاق میں فرق آ گیا ہے، آگے ان کی صحبت میں فرق آ گیا ہے، ان کے چال ان کے چال چلن میں ہے اور گفتگو میں اللہ تعالیٰ فرق ڈال دیا ہے، تو اس کو پڑھ کر وہ آپ کے الحمدللہ ہے وہ آپ کے بارے میں بہت ہے ایک نیک تصور ہیں اپنے دل میں لائیں گے کہ بھائی ہیں طلباء ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نا۔ ایک طالب علم تھے، طالبان کی شکل ہے، کوئی طالبانہ شکل تھی، قریب ایک عیسائی کھڑا ہوا اور وہ طالب علم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ان کو دیکھ کر تو میرا بھی مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے الحمدللہ ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، لگے رہیں جو بھی اللہ نے خدمت کا۔ بھائی نور الدین اپنے بھائی پہلے ہیں کپڑے کی سلائی کرتے تھے، اب آپ دیکھیں یہ بھی ہر خدمت ہے، سلا ہوا کپڑا نہ ہو تو کیسے یہ پہنیں گے کپڑا اللہ ہے۔ کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا الحمدللہ ہے، جو خدمت ملے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں بس انشاءاللہ، اور اسی میں بس اپنی جنت کی راہ اپنا لی۔ اللہ تعالیٰ کوئی پیشے سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، نیکی سے اونچا ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تقوی سے خدا خوفی کے جذبے سے ہوتا ہے اونچا الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے۔ ہمارے نیک مہمان آپ حضرات محبت سے تشریف لے آتے ہیں، یہ ذکر خیر بھی آپ کا ہی صدقہ ہے الحمدللہ۔ پھر یہ ہمیں خیال سنا ہے کچھ یہ خیر کی باتیں آگے بھی ساتھی پہنچا دیتے ہیں، جہاں جہاں پہنچیں گی انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ۔ مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ گویا کہ سب کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے اور سب کی محبت کا صدقہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہہ دی بات، 1 ہوں 2 ہوں 100۔ ہم اپنے حرم کے پاس عصر کے بعد کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے جامع شفیع میں، میرے خیال کبھی 2 3 کبھی ایک ساتھی بھی ہوتا، حضرت ان کے لیے 10 منٹ کی مجلس کرتے الحمدللہ، اور بڑی محبت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتے، آگے ہر کرتا رہتا ہوں، جلسہ ہے اجتماع ہے، آگے وہ تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، نیت سے بڑا ہوتا ہے، نیک جذبے سے بڑا ہوتا ہے۔ 1 کو 1,00,000 کے برابر سمجھیں، 1,00,000 کو 1 کے برابر سمجھیں، بس ان کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بس پیش کیے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ تمام محبتیں خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے یہاں نیک مہمان اکابر حضرات تشریف فرما، نیک علماء کرام اساتذہ کرام تشریف فرما، سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں 4 سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے حق حلال کی روزی۔ میرے حضرت جامع شفیع مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ اپنے بھائیوں کو برکتوں سے بھر دے، اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے ابتلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہیں۔ کوئی گھڑی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہیں عافیت اور توفیق مانگنی اور استقامت مانگتے رہنا۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے ہیں۔ تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف ہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اعتبار سے تلقین فرما دیتے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ، عصر کی نماز کے بعد استغفار، اور رات کو درود شریف پڑھ لیا ہے۔ نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ آج کل آخری درجہ یہ بھی عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی کم از کم 1 بار تو پڑھ لیں، 3 بار تو پڑھ لیں الحمدللہ۔ یہ شہر آپ چکھیں تو صحیح الحمدللہ، پھر آگے دیکھیں بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو شہر سے زیادہ میٹھا الحمدللہ ہے۔ یہ ایک بار بھی دھیان اللہ تعالیٰ نے ڈالا جب سے اپنے حضرت کی مجلس میں اللہ پاک کے پیارے نام کی عظمت کو سنا، اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت فرمائے لگے نا، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یعنی بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ کمائی کنہوں نے بتلائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی۔ جب ان کے ہوا میں اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی آدمی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس دیہاتی آدمی کو بلا کر اپنے تخت کی قیمت نہیں، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی کہ لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد، کہ آپ کا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا میری پوری بادشاہت سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ ہاں اسے آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے، ایک ہمشیرہ کے داماد پوچھنے لگے ڈاکٹر ابوالقیوم صاحب، مامو جی نیکی کا یونٹ کیا ہے؟ نیکی کا یونٹ فرمایا ایک نیکی کا یونٹ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ ہے اور قدم قدم نیکی الگ ہے۔ اب ہے نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، اپنے بھائی محبت سے تشریف لائے، ہمارے اساتذہ بزرگ حضرات، آپ حضرات جہاں سے بھی چلے، 1 قدم نیکی ہے، اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے الحمدللہ۔ لیکن اس کمائی سے پردے نے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ پھر میرے حضرت جامع شفیع میں جامع عبداللہ ابن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، اس میں فرمانے لگے اساتذہ کرام کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کل مطیع اللہ فہو ذاکر الحمدللہ۔ باقی الگ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موقع ملے تو انشاءاللہ وہی برکت کا ذریعہ ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے کرتے رہے۔ ہمارے مشائخ کے اکابر حضرات کے سب مبارک انداز میں برکت ہی برکت ہے، جیسے آپ حضرات کا معمول ہو اللہ تعالیٰ ان میں ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے اور خوب برکتوں سے نوازے الحمدللہ۔ تو راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہے الحمدللہ، کوئی اور زبانی مصروفیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، یہ اکیلے کلمات سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے الحمدللہ۔ ہے تھک گئے تو آرام کر لی، وقفے سے کرتے رہے الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا کرتے رہے الحمدللہ۔ ہاں پھر باقی اپنی کوئی ضرورت کی جائز اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں جیسے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی خیر کی بات وہ کر لی، کبھی کبھی کوئی اور طبیعت کو کوئی خوش طبیعت کی بات کرنی وہ بھی کر لی الحمدللہ، وہ بھی الحمدللہ
اللہ نے سب کا ہے نفس کا علی کا طبیعت کو تازہ کرنے کے لیے کوئی اور بھی اپنے کوئی خیر کی بات کرنی ہو یا کوئی خوش طبی کی بات بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. ہنسی مزاح ہے نا، ہنسی مزاح اس کی مثال حضرت حکیم المحت نے فرمایا اس کی مثال کھانے میں چٹنی کی طرح ہیں. آپ بتاؤ کھانے میں سالن زیادہ ہوتا ہے چٹنی سالن ہی زیادہ ہوتا ہے. ہاں چٹنی تو بس ذائقہ بدلنے کے لیے فرمایا. ایسے کبھی کبھی کوئی اپنے دل کو ذرا خوش کرنے کے لیے کوئی خوش طبی کی بات بھی کہہ دیں، یہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہے، یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہے الحمدللہ. ہاں ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات، کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو. آمین. اللہ برکتوں سے نوازے. اللہ ہمارے سب نیک مہمانوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی توبہ و قبول فرما الحمدللہ.